الذي خلق كل شيء والصلاة والسلام على نبينا المبعوث إلى جميع الخلائق سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے پایاں نوازش ہے کہ اس نے ہمیں آقائے دو جہاں، سرور انس و جہاں، شہنشاہ کون و مکان، خاتم پیغمبران محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، ان نعمتوں میں رمضان کا ایک مبارک مہینہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو صرف اور صرف ہمارے حضور کی امت کو نصیب ہوا ہے. رمضان کا مہینہ پہلے بھی آتا تھا، مگر رمضان کی وہ شان، وہ عظمت نہیں تھی جو شان اور عظمت ماہ رمضان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملی. اور اس شان و عظمت کے ملنے کی وجہ بھی اللہ نے بتائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. قرآن کس پہ اتارا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو قرآن نہیں اتارا جاتا. قرآن نہیں اتارا جاتا تو رمضان کو یہ فضیلت ملتی بھی نہیں. تو ماہ رمضان کا پہلا عشرہ تو ختم ہو ہی گیا، اب رہا دوسرا عشرہ. اس کی یہ آخری رات ہے، دوسرے عشرے کی آخری رات ہے. یہ دوسرا عشرہ کب تک کا مہمان ہے؟ کل مغرب تک کا مہمان ہے. جو ہی مغرب کا وقت آئے گا دوسرا عشرہ ختم اور تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا. ان تین عشروں کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے کہا کہ پہلا عشرہ رواں، دوسرا عشرہ دواں اور تیسرا عشرہ پراں. رواں، دواں، پراں مطلب یہ ہے کہ پہلا عشرہ چلتا ہے، دوسرا عشرہ دوڑتا ہے اور تیسرا عشرہ اڑ جاتا ہے. جب چلنے والا ہی اتنی تیزی سے چلا کہ 10 دن کیسے گئے پتہ نہیں، پھر دوڑنے والا عشرہ اتنی تیزی سے دوڑا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ 19 دن گزر کے 20ویں رات آ گئی. اب تیسرا تو اڑنے والا ہی، اس کی رفتار اور زیادہ ہوگی. تو جو لمحات ماہ رمضان کے رہ گئے ان کو ہم غنیمت جانیں. تو آج کی یہ شب 20ویں شب ہے، اور تفسیر قرآن کا جو سلسلہ ہے جس میں مجھے حاضری کی سعادت ملتی ہے، اس سلسلے کی یہ آخری رات ہے. چونکہ یہ اعتکاف جیسا کہ میرے کرم فرما، میرے ہمدرد بزرگ عالی جناب نثار بھائی صاحب نے بتایا کہ میں معتکف ہو جاتا ہوں، اعتکاف کی پابندی کی وجہ سے نہیں آ سکتا.
مگر تفسیر کے جلسے تو برابر ہوتے رہیں گے، 26 راتیں، پھر 27ویں شب قدر کے عنوان پہ بیان ہوگا۔ آپ حضرات جس طرح ان راتوں میں آتے رہے، بقیہ راتوں میں بھی ضرور تشریف لائیں۔ تو کل شہادت علی کے عنوان پہ بیان ہوگا، تو آج چونکہ ہمارے محبین اور ہمارے ہمدردوں کی گزارش ہے کہ شہادت علی کے عنوان پر میں آج بیان کروں، لہٰذا آج ہم نے تفسیر سے چھٹی لے کر شہادت علی کے عنوان کو اپنا لیا، اور حضرت علی کی سیرت بیان کرو، حضرت علی کے اوصاف بیان کرو، یا حضرت علی کی شہادت بیان کرو، یہ ساری چیزیں قرآن مجید ہی کی تفسیر ہے۔ قرآن شہادت کو پیش کرتا ہے تو حضرت علی شہادت پا کر بتاتے ہیں، قرآن مجید دلیری کو بتاتا ہے تو حضرت علی دلیری کے جوہر دکھا کر قرآن کی عملی تفسیر کرتے ہیں۔ حضرت علی نام ہے علی، آپ کا نام کیا ہے؟ علی۔ علی کا معنی کیا ہے؟ بلند۔ جو بلند ہے اسے علی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بلندیوں کو طے کر دیا، لہٰذا ان کا نام بھی علی رکھا، اور ان کی حیثیت بھی یہ ہے کہ ہمیشہ بلند رہے۔ تمام ولیوں کے سردار، اتنا اونچا مرتبہ کہ پرورش پائی تو نبی کے گھر میں پرورش پائی، اتنا اونچا مرتبہ کہ بچوں میں سب سے پہلے نبی کے دامن سے وابستہ ہونے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے حضرت علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کی پیدائش کے لیے اللہ نے نہ کسی امیر کا گھر مقرر کیا، نہ غریب کا گھر مقرر کیا، نہ کوئی محل مقرر کیا، نہ کوئی سڑک مقرر کیا۔ اگر مقرر کیا تو خانہ کعبہ کو مقرر کیا۔ آپ مولود کعبہ، کعبۃ اللہ کی دیواروں کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، ان کا نام بھی تھا فاطمہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نام بھی فاطمہ رکھا، اور حضور کی جو چچی تھیں حضرت ابو طالب کی اہلیہ حضرت علی کی ماں، ان کا نام بھی فاطمہ۔ جب فاطمہ ام علی، حضرت علی کی ماں جو فاطمہ ہے، ماں کا نام بھی فاطمہ، اہلیہ کا نام بھی فاطمہ ہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، حضرت علی کی امی جان کا جب انتقال ہو گیا، جب خبر تیار ہو گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر میں لیٹ کر باہر آتے، پھر کہتے ہیں کہ دفن کرو، ہاذہ امی بعد امی، میری ماں کے بعد یہ میری ماں۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب اور اپنی چچی حضرت ابو طالب کی اہلیہ، ان سے ایسا گہرا تعلق تھا جیسا تعلق اولاد کو اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ جو فاطمہ تھی ام علی، میں ام علی اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات واضح ہو جائے کہ جس فاطمہ کی میں بات کر رہا ہوں وہ حضرت علی کی ماں ہے، اور ایک فاطمہ ہے وہ بنت رسول کی بیٹی۔ طواف کا موقع تھا،
یہ جو حضرت علی کی ماں ہے یہ بھی طواف کرنے لگی، کعبہ کا طواف کرنے لگی۔ دوران طواف انہیں درد ذہن آ گیا۔ اب اس ہجوم میں کہاں لے کر جائیں؟ درد ذہن سے، جسے لیبر پین کہتے ہیں، جب تڑپنے لگی تو عورتوں کو کچھ سوجا نہیں۔ کعبے کا دروازہ کھلا تھا اور کعبے کے پاس اس زمانے میں اتنا ہجوم تو نہیں رہتا تھا جتنا آج کل رہتا ہے، تو فوراً دروازے کے ذریعے اندر گھس گئی تاکہ پردہ ہو جائے، پرائیویسی ہو جائے۔ اندر گئے، زچگی ہو گئی، ولادت ہو گئی، حضرت علی پیدا ہو گئے۔ پھر حضرت علی کا دوسرا کرشمہ یا سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت علی تو پیدا ہوئے مگر آنکھ بند کیے ہوئے، آنکھ کھولتے نہیں، سب پریشان کہ یہ بچے کو ہلاؤ تو ہر چیز سلامت ہے مگر آنکھ کھولتا نہیں۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ان کے چچا ابو طالب کو بیٹا پیدا ہوا ہے اور وہ بھی کعبے میں پیدا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے آئے، جب دیکھا علی کو، حضور جب آئے تو علی نے آنکھ کھولی، پہلی نظر پڑی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ یہ خصوصیت اللہ نے حضرت علی کو عطا فرمائی۔ دیکھا تو پہلے نبی کے چہرے کو دیکھا اور پرورش پائی تو نبی کے گھر میں پرورش پائی۔ کیسے پرورش پائی نبی کے گھر میں؟ ابو طالب جو حضور کے اصل میں حضور کے والد سے بڑے تھے، تایا تھے، مگر عموماً انہیں چچا کہا جاتا ہے، تو حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، ان کے کئی فرزند تھے، حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت علی، سب کی کفالت کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ تو رشتہ داروں نے سوچا کہ یہ کہ ایک بچے کو ہم اپنے ذمے لے لیں تاکہ ابو طالب کے سر سے بوجھ ہلکا ہو جائے۔ حضرت عباس آگے بڑھے، انہوں نے جعفر کو اپنے پاس لے لیا، کسی نے عقیل کو لے لیا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور کہا کہ اے چچا ابو طالب، علی کو میرے حوالے کر دو۔ تو حضرت علی کو بچپن ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے آئے۔ ماں باپ تو تھے، ابو طالب باپ تھے، فاطمہ ان کی ماں تھیں، مگر تربیت پائی علی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی مہربانی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں پیدا ہوئے، اور اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کا مخزن بنایا تھا، علم کا خزانہ، قرآنی معلومات حضرت علی سے زیادہ کون جانتا تھا؟ قرآن کی آیتوں سے ہر سوال کا جواب دیتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی ملاقات کرتا ہے، حضرت علی کے خطبے کو سنتا ہے۔ دیکھیے حضرت علی کے خطبے بھی مقبول ہیں، حضرت علی کے اشعار بھی مقبول ہیں۔ خطبات علی ایک کتاب ہے جس میں حضرت علی کے خطبات ہیں، بیانات ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضرت علی بیان کرتے رہتے، کوئی شبہ لے کر آتا تو بیان ہی کے دوران حضرت علی اس کے شبہ کو فصیح و بلیغ لفظوں میں بیان کر دیتے تھے۔ اور حضرت علی کے اشعار کا ایک دیوان جسے کہتے ہیں دیوان علی،
تو شاید حضرت علی کی ولادت اور حضرت علی کو جو قرآن کا علم تھا، ان دونوں چیزوں کو جوڑ کر اشعار میں یوں بیان کرتا ہے: رازدار قل هو اللہ احد پیدا۔ قل هو اللہ احد کا راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے والے پیدا۔ کون؟ حضرت علی۔ شاعر کی مراد حضرت علی۔ رازدار قل هو اللہ احد پیدا ہوئے، واقف اسرار اللہ الصمد پیدا ہوئے۔ جب علی پیدا ہوئے، جب علی پیدا ہوئے، کعبے میں ہاتف نے کہا آج کا دن لم یلد کے گھر ولد پیدا۔ کیا بات ہے! تو شاعر نے کمال کر دیا، حضرت علی کی محبت نے اس کے اندر یہ کمال پیدا کر دیا۔ قل هو اللہ احد کے رازوں کو جاننے والا علی پیدا ہوا، اللہ الصمد کے رازوں سے باخبر علی پیدا ہوا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ لم یلد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، تو اس کے گھر میں یہ لڑکا تولد ہوا جسے پوری دنیا علی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو علی کا مطلب ہی میں نے آپ کو سنایا اور آپ جانتے بھی ہیں کہ علی کا معنی بلند، اور علی اللہ کے ناموں میں ایک نام، آیت الکرسی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی علی ہے، وہی عظیم ہے، بلندی والا ہے، پروردگار عالم بلندی والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بلندی سے نواز دیتا ہے، اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار بلندیوں سے نوازا۔ آپ پروردہ نبی ہیں، یعنی نبی کے پاس پرورش پانے والے۔ آپ ابو الحسن ہیں، ابو الحسین ہیں۔ آپ کی کنیت کیا ہے؟ حضرت علی کی کنیت ابو الحسن، حسن کے باپ، ابو الحسین، حسین کے باپ، حسنین کریمین۔ ان کا درجہ کیا ہے؟ جتنے سادات ہیں، یا تو وہ حسنی سادات ہیں یا حسینی سادات ہیں، تو حسنین کریمین، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے دو سردار، تو ان دو سرداروں کے باپ حضرت علی مرتضیٰ۔ اور حضرت علی کے بارے میں حضور نے کیا کہا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہجرت کر کے، ہجرت کے لیے نکلے تو اپنے بستر پر کس کو لٹا؟ نبی کا بستر، بڑا مقدس بستر، بڑا عظیم بستر، ہر ایک میں اہلیت نہیں کہ اس بستر پہ آرام کرے، تو رفاقت کے لیے، ساتھ چلنے کے لیے حضرت ابو بکر کو چن لیا کہ اے ابو بکر تم میرے ساتھی ہو، ساتھ چلو، مگر اپنی نیابت کے لیے اور امانتوں کو واپس کرنے کے لیے حضرت علی کو چن لیا، کہا اے علی میرا گھر، میرا بستر، میرے آرام کرنے کی جگہ، آج تم آرام کرو۔ لوگ سمجھے، میرے دشمن سمجھے کہ نبی آرام کر رہا ہے، بعد انہیں پتہ چلے گا کہ نبی کی جگہ علی آرام کر رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر نبوت پہ سو گئے، صبح ہوئی، امانتوں کو پہنچا دیا، اور حضرت علی بڑے اطمینان سے سوئے۔ کہا کہ نبی نے مجھ سے کہا کہ اے علی امانتیں پہنچا کر مدینہ آ جاؤ، مجھے یقین تھا
کہ مدینہ جانے تک مجھے موت نہیں آئی، کیونکہ نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی۔ تو مدینہ پہنچے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات فرمائی۔ مواخات یعنی دو آدمیوں کو بھائی بھائی بنا دیا، ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی، دونوں کو بھائی۔ تو اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مہاجروں کا کام ختم کر دیا، جتنے مہاجر تھے ایک ایک کے حوالے کر دیا، ایک ایک کے حوالے کر دیا۔ حضرت علی کو کسی کے حوالے نہیں کیا۔ حضرت علی نے سوچا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیوں اگنور کر دیا، میری طرف توجہ نہیں کی، دل میں پریشانی ہوئی، کیوں توجہ کم ہو گئی۔ جبکہ حضرت علی مکے سے مدینہ تک بڑی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا، میرا علی غمزدہ ہے۔ کہنے لگی یا علی الا ترضى ان تكون منی بمنزلتی ہارون لموسیٰ، اے علی کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ جس طرح ہارون موسیٰ کے ساتھ تھے تو میرے ساتھ ہو جائے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام، تو میرا بھائی بھی ہے، میرا بیٹا بھی ہے، میرا داماد بھی ہے۔ بھائی اس لیے کہ حضرت علی کے دادا بھی عبد المطلب، نبی کے دادا بھی عبد المطلب، تو چچا زاد بھائی بھی ہے، پرورش کی گھر میں بیٹا بھی ہے، بیٹی کو تیرے نکاح میں دیا تو میرا داماد بھی ہے۔ کتنی حیثیتیں علی اور نبی میں، کتنے تعلقات ہیں۔ تو حضرات گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی لقب ہیں۔ حیدر آپ کا لقب ہے، اسد اللہ آپ کا لقب ہے، ابو تراب بھی آپ کا لقب ہے۔ حیدر کا معنی کیا ہے؟ شیر۔ شیر کی کئی قسمیں، جو زبردست، جو طاقتور قوت والا شیر ہے حیدر، اور حیدر ہی نہیں، حیدر کرار آپ کا لقب ہے۔ یہ کرار کا معنی کیا ہے؟ کرار کا معنی ہے بار بار حملہ کرنے والا۔ تو حضرت علی نے حملہ کیا کس پر؟ کافروں پر، مخالفوں پر، نافرمانوں پر، شیطانوں پر حملہ کیا۔ ایک جنگ کا موقع، خیبر، جنگ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر پڑھا۔ حضرت علی نے دشمنوں کو مخاطب کر کے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا۔ شعر، حضرت علی ایسے شاعر تھے، فی البدیہ شاعری کرتے تھے۔ فی البدیہ کا معنی کیا؟ وداؤٹ تھنکنگ۔ ایک شعر بنانا تو پوری رات گزر جاتی، یہ ہم جیسے لوگوں کا حال ہے۔ شعر بنانا تو پوری رات گزر جاتی، سوچتے سوچتے یہ لفظ نہیں جمتا، اس کو نکالو، پھر ایڈٹ کرو، پھر ڈیلیٹ کرو، اس سے بہتر وہ لفظ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو رکھ دیا تھا۔ خطاب کرتے تو زبان سے جوہر جھڑتے تھے، اشعار پڑھتے تو اشعار میں ادب اپنے پورے شباب پہ ہوتا تھا۔ تو حضرت علی نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں ہی وہ ہوں جس کی ماں نے اسے حیدر کا نام دیا۔ علی تو میرا نام ہے، حیدر بھی میرا نام ہے۔ کلیث غابات، میں
جنگل کے شیر کی طرح ہوں، کریہ المنظرہ، جس کو دیکھنے سے ہی ہیبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حیدر آپ کا لقب، حیدر کرار۔ اور آپ کے القاب کو ہم پڑھتے ہیں، تسبیحات تراویح۔ تراویح کی جو تسبیحات ہمارے بزرگوں نے اس طرح ترتیب دی کہ نبی اور نبی کے 4 خلفاء 5 ہو گئے، ترویحات بھی تو 5 ہی، 4 رکعت کا ایک ترویحہ، تو 5 پر 20 رکعت ہو جاتی۔ اسد اللہ الغالب، مظہر العجائب والغرائب، امام المشارق والمغارب، امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب۔ یہ پڑھتے ہیں، پڑھنے والے صحیح بھی پڑھتے ہیں، کوئی چیختے بھی ہیں، وہاں لفظ کچھ ہوتا ہے، آواز ان کی کچھ اور نکلتی ہے، جو بھی۔ اسد اللہ الغالب، اللہ کا شیر جو ہمیشہ غالب ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوئے۔ کسی بھی معرکے میں حضرت علی کو کسی نے زیر نہیں کیا، کسی نے حضرت علی کو گرایا نہیں، ہمیشہ غالب۔ اسد اللہ غالب، امام المشارق والمغارب، مشارق مغارب یعنی مشرقی علاقہ رہے یا مغربی علاقہ رہے، اس کے امام ہے حضرت علی۔ مظہر العجائب والغرائب، عجیب و غریب چیزوں کا مظہر ہے حضرت علی۔ حضرت علی کے ذریعے عجیب و غریب چیزیں۔ خیبر کا دروازہ، بڑا زبردست دروازہ، جسے اکھیڑنا بڑے بڑے رستموں کے لیے ناممکن، حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے اسے اکھیڑ دیا۔ فاتح خیبر حضرت علی کا لقب ہے۔ خیبر میں جب جنگ ہوئی تو یہودیوں نے قلعہ بند کر لیا، مسلمانوں نے محاصرہ کیا۔ بالآخر جب یہودیوں کا سردار باہر نکلا، حضرت علی سے اس کا مقابلہ ہوا تو حضرت علی نے اس کا کام ختم کر دیا۔ جو ہی اس کی موت ہوئی، ساری فوج کے اندر گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیبر کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا، کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا ہے۔ حضور نے کہا کہ میں کل ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دینے والا ہوں کہ اللہ نے اس کے ہاتھ خیبر کی فتح رکھی۔ خیبر کو مسلمان اپنے قبضے میں لے لیں، کس کے ذریعے؟ ایک انسان کے ذریعے۔ تو کون ہوگا انسان؟ حضرت علی کی نگاہوں میں درد تھا، آشوب چشم، آنکھیں لال تھیں، کھولنے میں بھی دقت ہو رہی تھی۔ تو لوگوں کی توجہ کئی ہستیوں کی طرف گئی، شاید حضرت عباس کو دیں گے، ابو بکر کو دیں گے، ان کو دیں گے، ان کو دیں گے۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، بلا کر جھنڈا دے دیا۔ حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی، حضور نے اپنا لعاب آنکھوں میں ڈال دیا کہ نبی کی نگاہیں، ان نگاہوں میں، علی کی نگاہوں میں نبی کا فیضان، علی کی نگاہوں میں نبی کا فیضان، اور وہ فیضان لعاب کے ذریعے، حضور کا لعاب، حضور کے مبارک منہ سے نکلنے والا مبارک تھوک، لعاب عربی میں کہتے ہیں، تھوک اردو میں کہتے ہیں۔ اب تھوک بولنے میں اتنا ادب نہیں، اس لیے ہم لعاب کا لفظ بولتے ہیں، اسی لیے ہم لعاب مبارک، شاید کوئی بچہ نہ سمجھے اس لیے میں نے وضاحت کر دی۔ تو وہ لعاب مبارک کہ اگر خشک کنویں میں گر جائے، خشک کنویں میں گر جائے
تو کنواں ابلنے لگ جائے اور اس بچے کے منہ میں لگ جائے جو بولتا نہیں وہ فصیح و بلیغ زبان بولنے لگ جائے، تو حضرت علی کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں جب لعاب مبارک لگا تو آنکھوں کو ایسا آرام ملا کہ کبھی حضرت علی کی آنکھ دکھی نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قلعے کے دروازے کو اپنے ہاتھ سے اکھیڑ کر پھینک دیا، مسلمانوں نے قلعہ فتح کر لیا۔ تو حضرت محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور کے بہت سے واقعات ہیں۔ شہادت علی کا واقعہ تو ہم آخر میں حصول برکت کے لیے سنا دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاص، یعنی آپ کوئی بھی کام کرتے تو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ یہ ایک بار ایسا ہوا کہ جنگ میں آپ کا مقابلہ ایک پہلوان سے ہو گیا، پہلوان کو آپ نے پٹک دیا، گر گیا پہلوان، بے قابو ہو گیا۔ حضرت علی اس کے سینے پہ بیٹھ گئے اور تلوار نکالی تاکہ اس کا کام ختم کر دیں۔ تلوار کی طرف حضرت علی کا ہاتھ گیا، تلوار نکل رہی ہے، اس نے حضرت علی کے چہرے پہ تھوک ڈالا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اب تو میں مرنے ہی والا ہوں، ذرا کچھ تو کروں، کچھ نہیں کر سکتا، تو زور سے تھوکا۔ جو یہ تھوکا حضرت علی کا چہرہ اور لال ہوا، مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ حضرت علی اس کے سینے سے ہٹ کر کھڑے ہو گئے اور تلوار کو اپنے نیام میں ڈال لیا، کھڑے ہو گئے۔ وہ سنبھل کر اٹھ کے کہا، کیا ہے علی، کیا ہو گیا آپ؟ میں نے تو آپ کے چہرے پہ تھوک کر آپ کی بے عزتی کی اور آپ مجھے مارنا بھی چاہتے تھے، اچانک یہ تبدیلی کیوں آ گئی؟ حضرت علی نے کہا کہ دیکھ، جب تک تو میرے چہرے پہ نہیں تھوکا میں تجھ سے لڑ رہا تھا میرے خدا کے لیے، میں نے تجھے گرایا خدا کے لیے، میں تجھ پہ تلوار چلانا چاہا خدا کے لیے، مگر جب تو میرے چہرے پہ تھوک کر میری بے عزتی تو نے کی تو میرے نفس نے کہا کہ اس کو ضرور قتل کرو۔ میں نفس کے لیے کسی کی جان نہیں لیتا، میں اپنی عزت کی خاطر کسی کی جان نہیں لیتا، میں تو خدا کے لیے۔ جب نفس دخل انداز ہو گیا، پھر میں تجھے قتل کرتا تو میرا یہ قتل کرنا رب کے لیے نہیں نفس کے لیے ہو جاتا، اس لیے میں ہٹ گیا۔ تو وہ پہلوان حضرت علی کی اس گفتگو کو سن کر حیران ہو گیا کہ اخلاص کیا ہے، اسے سمجھنا ہے تو حضرت علی کے اس کردار کو دیکھ، یہ ہوتا ہے اخلاص۔ پھر اللہ نے اس کے دل کو روشن کر دیا، وہ بھی مومن ہو گیا اور اپنی قوم کو جا کر یہ جو رویداد ہوئی ہے، یہ جو واقعہ ہے سنایا، وہ لوگ بھی مسلمان ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے عرض کیا کہ آپ جب خطبہ دیتے تو اس طرح الفاظ آپ کے منہ سے جھڑتے گویا کہ ہیرے ہیں موتیاں۔ ایک یہودی آپ کی تقریر کو بڑے غور سے سنتا رہا، جب تقریر ختم ہو گئی تو آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ یا علی، هل انت نبی من الانبیاء،
کیا تو نبی ہے؟ کیونکہ تیری باتیں ایسی ہیں جو دنیا کا عام انسان تو کیا زبان میں پوری مہارت رکھنے والا بھی نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیا تو کوئی پیغمبر ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں کا ایک غلام، محمد کے غلاموں میں کا ایک غلام ہوں۔ میری زبان پر نبوت نہیں بول رہی ہے، محمد کی غلامی بول رہی ہے۔ پھر ایک یہودی آپ کے پاس آیا اور کہا کہ علی، تمہارے بارے میں مشہور ہے کہ تمہارے نبی نے تم کو علم کے شہر کا دروازہ کہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ۔ تم علم کے شہر کا دروازہ ہو، لہذا میں تم سے چند سوالات کروں گا، ان سوالات کے جوابات تم فوری طور پر دینا۔ یعنی ایسا نہیں کہ کل بول رہا ہوں، پرسوں بول رہا ہوں، سوچ کر بول رہا ہوں، دیکھ کر بول رہا، ایسا نہیں۔ سوال ہوتے ہی فوراً جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پوچھو تمہارے سوالات کیا؟ کہا کہ وہ کون سا انسان ہے جو ماں باپ کے بغیر پیدا ہوا؟ پھر وہ کون سی عورت ہے جو ماں کے بغیر پیدا ہوئی؟ وہ کون سا لڑکا ہے جو باپ کے بغیر پیدا ہوا؟ اور پھر وہ کون سی عورت ہے کہ جس دن حاملہ ہوئی اسی دن ماں بھی بن گئی؟ وہ کون سے دو دوست ہیں جو کبھی دشمن نہیں ہوتے، اور وہ کون سے دو دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں ہوتے؟ سوال پہ سوال کیا۔ جب سوالات کا سلسلہ ختم ہوا تو جوابات کا سلسلہ شروع ہوا۔ کہا بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے والا انسان حضرت آدم علیہ السلام، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے انہیں مٹی سے بنایا، پھر کہا ہو جا تو ہو گئے۔ اور وہ عورت جس کی ماں نہیں وہ ہے بی بی حوا، آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی۔ آدم علیہ السلام بی بی حوا کے شوہر ہیں، باپ نہیں ہیں، مگر بی بی حوا کی اصل آدم علیہ السلام ہی تو ہے۔ پھر وہ لڑکا جس کا باپ نہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ تین باتیں تو سمجھ میں آ گئی۔ پھر وہ کون سی عورت ہے جس دن حاملہ ہوئی اسی دن ماں بن گئی؟ کہا وہ بی بی مریم ہے۔ بی بی مریم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، پھونک ماری جبرائیل علیہ السلام نے، اس سے انہیں حمل قرار پایا، نکاح نہیں ہوا کسی سے بی بی مریم کا۔ پھر دوسری ساعت میں انہیں درد ذہ ہوا، پھر تیسری ساعت میں وہ ماں بھی بن گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر نکلے۔ پھر کہا وہ دو دوست جو کبھی دشمن نہیں بنتے وہ کون ہے؟ کہا وہ جسم اور روح، جسم اور روح میں کبھی دشمنی نہیں آئی۔ کہا وہ دو دشمن جو کبھی دوست نہیں بنتے وہ زندگی اور موت۔ زندگی جب تک رہے گی موت نہیں، موت آ گئی تو پھر زندگی نہیں۔ تو کہا واقعی آپ علم کے شہر کا دروازہ۔ حضرات گرامی، یہ ایک اور واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے بھی عجیب و غریب۔ یہ ایک بار ایسی پریشانی آ گئی کہ دو عورتیں ایک ہی گھر میں تھیں اور دونوں کی زچگی ہو گئی، جٹھانی دیورانی تھی پتہ نہیں۔ رات کے اندھیرے میں دونوں کو اولاد ہو گئی، ایک کو لڑکا ایک کو لڑکی۔ پھر
پتہ نہیں چلا کہ لڑکا کسے پیدا ہوا، لڑکی کسے پیدا ہوا۔ تو ہر عورت یہ کہنے لگی کہ میں لڑکے کی ماں ہوں، کیونکہ اس زمانے میں بیٹے کی ماں بننا ایک شرف تھا۔ بیٹی کو لوگ عیب سمجھتے تھے، اسلام نے اس برے خیال کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ تو آج بھی وہ خیال باقی ہے۔ بیٹی پیدا ہوئی تو ایسا روتی ماں کہ اس کے گھر میں موت ہو گئی، کیوں روتی؟ بیٹی پیدا ہو گئی نا، میں بیٹے کی آرزو رکھی تھی۔ تب دونوں نے کہا اب یہ جھگڑا بڑا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت علی نے کہا کہ دونوں عورتوں کو بٹھاؤ، پھر کوئی عورت جائے ان کے پاس، الگ الگ پیالہ لے، یہ پیالے میں اس عورت کا نام، اس پیالے میں اس عورت کا نام۔ جیسے کریمہ ایک عورت ہے، رحیمہ ایک عورت ہے، کریمہ کا نام اس میں لکھ دو، رحیمہ کا نام۔ اس پیالے میں اس کا دودھ پکڑو، اس پیالے میں اس کا دودھ پکڑو۔ لوگ حیران ہیں دودھ سے کیا کریں گے؟ دونوں کا دودھ پکڑو، لا کر دونوں کے دودھ کو تول۔ جب تولا گیا تو ایک دودھ کا وزن زیادہ ہے، ایک کا کم ہے، اسی مقدار میں دودھ، اسی مقدار میں، یعنی سمجھو کہ گلاس ہے، اس میں پاؤ گلاس یہ دودھ، وہ پاؤ گلاس وہ دودھ، دونوں کی مقدار ہے۔ جب تولتے ہیں تو یہ دودھ بھاری ہو کے جھک گیا، تو کہا جس کا دودھ بھاری ہے، وزن والا ہے، وہ عورت بچے کی ماں ہے، اور جس کے دودھ کا وزن کم ہے وہ لڑکی کی ماں ہے۔ فیصلہ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اے علی، یہ بات تم کو کہاں سے معلوم ہوئی؟ دودھ کا بھی وزن ہوتا ہے، لوگ دودھ کا رنگ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ایک ہی ہے دودھ کا وزن، کیسے پتہ چلا؟ کہا قرآن نے مجھے بتایا۔ قرآن کہتا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ نے دودھ کا جو انتظام کیا ہے، لڑکے کو زیادہ قوت کی ضرورت ہے، لڑکی کو جتنی قوت کی ضرورت ہے اس کی بنسبت لڑکے کو زیادہ قوت کی ضرورت ہے، لہذا لڑکے کے لیے جو دودھ اللہ نے مہیا کیا اس کا وزن زیادہ ہونا چاہیے۔ مجھے یہ علم دنیا کی کسی کتاب سے نہیں ملا، قرآن سے ملا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ، روٹیوں کا واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا۔ دو شخص سفر پہ گئے، ایک کے پاس 5 روٹیاں، دوسرے کے پاس 3 روٹیاں۔ وہ سمجھو کہ عبد الکریم کے پاس 5 روٹیاں، عبد الرحیم کے پاس 3 روٹیاں، دونوں گئے۔ چلتے چلتے کھانے کا وقت آیا تو دونوں بیٹھ گئے، تو ایک اجنبی شخص آیا، آ کر سلام کر کے بیٹھ کے کہا کہ میں بھوکا ہوں، تم لوگ تمہاری روٹیوں میں مجھے بھی شامل کر لو، میں بھی تمہارے ساتھ کھا لیتا ہوں۔ تو دونوں نے اس کو کہا کہ بیٹھو کھا لو۔ پھر تینوں نے یکساں طور پر تقسیم کر کے روٹیوں کو کھا لیا۔ کھا لینے کے بعد وہ جو اجنبی آیا تھا وہ 8 درہم دے دیا، دے کر کہا کہ تم لوگ بانٹ لو۔ اب 5 روٹیاں والا کہنے لگا کہ میری 5 روٹیاں، اس لیے 5 درہم میرے حوالے کر دے۔ تو 3 روٹیاں لایا، 3 درہم تو لے۔ وہ بولا نہیں، دونوں برابر تقسیم کریں گے، تیری روٹی بھی کھایا، میری روٹی بھی کھایا، اس لیے 4 درہم تو لینا، 4 درہم میں دوں گا۔ اب یہ جھگڑا بڑا، آخر فیصلے کے لیے حضرت علی کے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا 3 روٹی والے سے کہ دیکھ بھائی، وہ کہتا ہے کہ 5 میں لے لیتا ہوں، 3 تو لے لے، اس میں تیرا فائدہ ہے،
انصاف کروں گا تو تجھے نقصان ہو جائے گا۔ بولا نہیں میں صحیح اصلیت بتاؤں مجھے، وہ کیسے نقصان ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ دیکھو اس کی 5 روٹیاں تیری 3 روٹیاں، اب 3 آدمیوں میں تقسیم کرنا ہے تو ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کر، تو 5 روٹیوں کے کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ 15۔ تیری 3 روٹیوں کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 9۔ اب 15 اور 9 دونوں کتنے ہو گئے؟ 24 ٹکڑے ہو گئے۔ کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 24۔ 24 میں 8 ٹکڑے وہ اجنبی آدمی کھایا، 8 ٹکڑے یہ 5 والا کھایا، 8 ٹکڑے 3 والا کھایا۔ اب وہ 8 ٹکڑے کھایا تو 8 ٹکڑے کے عوض وہ 8 درہم دے کر گیا۔ تیرے 3 روٹیوں میں کتنے ٹکڑے آئے تیرے؟ 9 میں 8 تو کھا لیا، 8 تو کھا لیا تو اب کتنا؟ 1 ٹکڑا تیرا بچا، 1 ٹکڑا اس کے پیٹ میں گیا اجنبی کے۔ اب اس کے 5 روٹیاں 15 میں 8 کھا لیا تو بچے کتنے؟ 7 تھے، 7 اس کے پیٹ میں گئے، تو اس کے پیٹ میں اس کے 7 ٹکڑے گئے، تیرا 1 ٹکڑا گیا تو 7 درہم اسے ملیں گے، تجھے 1 ہی درہم ملے گا۔ یہ ہے صحیح فیصلہ۔ اگر تو اس کی بات مان لیتا تو تجھے فائدہ 2 درہم بڑھ کر مل جاتی تجھے، 3 درہم، 1 تو تجھے ملنے کا حق، یہ 2 جو ہے اس کی مہربانی سے تجھے مل جاتا۔ یہ مہربانی اس کی نادانی کی وجہ سے ہوئی، وہ نادانی سے تجھے 2 درہم بڑھ کر دینے والا تھا، تو زیادہ عقلمند بننا چاہتا تھا اور برابر 4 لینا چاہتا تھا۔ اب انصاف یہ ہے کہ تیری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے، 9 میں 8 تو کھا لیا، 1 ہی اسے دیا، تب 1 لے لے۔ اب اس نے چاروں ناچار اس فیصلے کو منظور کیا۔ جب انصاف کے لیے آ گئے تو چلو اب انصاف ہی ہے، اس کے سوا آگے کچھ ہو نہیں سکتا۔ الحمدللہ گھنٹے 11 بج گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات بیان کرتے جائیں تو اس کے لیے ایک محفل نہیں، کئی محفلوں کی ضرورت ہے۔ تو حضرت علی کی شہادت کیسے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ فجر کی نماز کے لیے نکلتے تو اپنے گھر سے مسجد تک لوگوں کو پکارتے ہوئے جگاتے ہوئے جاتے تھے، اٹھو نماز کو، اٹھو اٹھو نماز کو اٹھو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں تھے، کوفے کو آپ نے دارالخلافہ بنا لیا۔ 3 خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے میں مدینہ دارالخلافہ تھا۔ دارالخلافہ گورنر ہاؤس، خلیفہ رہنے کی جگہ۔ پھر فتنوں فسادوں کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آ گئے۔ چونکہ حضرت علی خلیفہ ہیں، کوفے میں ہیں، تو کوفہ دارالخلافہ بن گیا۔ تو آپ کوفے میں آ گئے تو آپ کا ایک دشمن تھا، کئی دشمن تھے، انہوں نے ایک کو تیار کر رکھا جس کا نام تھا ابن ملجم۔ ابن ملجم کے بارے میں مثنوی شریف میں ایک واقعہ ہے۔ یہ ابن ملجم حضرت علی کے پاس آ کر بڑی عاجزی، بڑی نیاز مندی، بڑی عقیدت مندی ظاہر کرتا تھا، بار بار جھک جھک کے پیش آتا۔ تو حضرت علی کہتے اپنے لوگوں سے، خاص لوگ جو ہے یہی مجھے قتل کرنے والا ہے۔ تو لوگوں کو تعجب ہوتا تھا، ارے اتنا آپ کا عاشق۔ تو حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، یہ مثنوی شریف میں ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے۔ تو یہ ابن ملجم، اس نے ارادہ کر لیا کہ میں حضرت علی کو آج شہید کر دوں گا، تو مسجد کے دروازے کے پاس چھپ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حسب معمول لوگوں کو جگاتے ہوئے آئے،
رمضان کا مہینہ 21واں روزہ تھا، تشریف لائے تو پیچھے سے اس نے آپ کے سر مبارک پر ایسا حملہ کیا، ایک دم دھاری دار تیز دھار والی تلوار، زہر میں بجھی ہوئی تلوار۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ گر جاتے ہیں اور دشمن کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ابن ملجم پکڑا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے اب کچھ سزا مت دو، اس لیے کہ یہ میرا قاتل بھی ہے، میرا مہمان بھی ہے، مجھے مارنے کے لیے آیا لیکن میری ملاقات کے لیے آیا، اس کو حفاظت سے رکھو، میں اگر سنبھل جاؤں تو میں فیصلہ کروں گا، اگر میری شہادت ہو جائے تو اس کے بعد اسے قتل کر دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسے پیٹ بھر کے کھلاؤ، کیونکہ رات بھر گھوم گھوم کے آیا ہوگا، پلاؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیتیں کی اپنے فرزندوں کو، پھر مشک نکال کے دیا اور کہا کہ یہ مشک ہے جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے موقع پہ میں نے استعمال کیا، حضور کے جسم سے لگی ہوئی مشک ہے، اس کو میں نے رکھا ہے، میرے لیے تم لوگ استعمال کرنا۔ تو پھر ایک شربت حضرت علی کی خدمت میں پیش کیا گیا تاکہ آپ اسے پئیں۔ آپ نے کہا کہ ابن ملجم کو پلاؤ۔ ابن ملجم نے کہا کہ میں نہیں پیوں گا کیونکہ اس میں زہر مل کر رہے گا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ یہ تیری محرومی ہے، آج تو میرے ہاتھ کا شربت نہیں پی رہا ہے، کل تجھے حوض کوثر کا جام نہیں ملے گا۔ اگر یہ پیتا تو وہ بھی پیتا، وہاں کی محرومی اس کی نشانی ہے، یہاں کی محرومی۔ بالآخر حضرت علی مولا علی مشکل کشا بارگاہ خداوندی میں شہید ہو کر پہنچ جاتے۔ تو شہادت بھی خدا کے گھر میں ہوئی، ولادت بھی خدا کے گھر میں ہوئی، ابتدا بھی خدا کا گھر، انتہا بھی خدا کا گھر۔ پھر آپ کے جسم مقدس کو نجف پہنچایا گیا اور نجف میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ الحمدللہ اس ناچیز کو 2 مرتبہ نجف جانے کا موقع ملا۔ بغداد شریف گئے، بغداد سے نجف قریب بھی ہے، کربلا بھی ہے، نجف بھی ہے، کوفہ بھی ہے۔ تو نجف میں حضرت علی کے مزار پر حاضری ہوئی، اور کوفے میں حضرت علی کا جو مکان تھا اسے بھی لوگوں نے محفوظ رکھا ہے، اس مکان کی بھی زیارت ہوئی۔ تو اس طریقے سے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا پوری زندگی شیر کی طرح آپ نے گزاری۔ آپ کبھی کسی سے ڈرے نہیں، مقابلے کے لیے آگے بڑھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہی کامیابی عطا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ آپ فقیرانہ زندگی گزارتے ہیں، فقیرانہ زندگی گزارتے ہیں، تنگی کی زندگی گزارتے ہیں، ایسا صبر کرتے ہیں کہ صبر کا نمونہ بن جاتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ اور بیوی فاطمہ اور آپ کی کنیز تینوں کے لیے 3 روٹیاں رکھی تھیں افطار کے لیے۔ اس موقع پر 3 شخص مانگنے کے لیے آ گئے۔ ایک مسکین آیا، کہا کہ روٹی دو، تو 1 روٹی اسے دے دی گئی۔ پھر ایک یتیم آیا، کہا میں یتیم ہوں، تو دوسری روٹی دے دی گئی۔ پھر ایک قیدی آیا اور کہا کہ مجھے روٹی دو، تو اسے دے دی گئی۔ تو تینوں نے مانگنے والوں کو روٹیاں دے کر خود پانی پہ افطار کیا۔ تو اس واقعے کا ذکر اللہ یوں کر رہا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ ایسے لوگ نیک لوگ ہیں حضرت علی
اور ان کی اہلیہ فاطمۃ الزہرا اور ان کے گھر میں رہنے والی کنیز کہ یہ اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں، کس کس کو؟ مسکین کو بھی کھلا رہے ہیں، یتیم کو بھی کھلا رہے ہیں اور قیدی کو بھی کھلا رہے ہیں۔ اور جب وہ لوگ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی عوض نہیں مانگتے، ولا شکورا، شکریہ کا لفظ بھی ہم تم سے طلب نہیں کرتے، تم لے جاؤ، خدا ہم کو جزا دینے والا ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل ہمارے اندر بہادری پیدا فرما، اخلاص پیدا فرما، عبادت کا شوق پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔